السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا يقول عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء كلهم ثم إنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا إلى آخر الحديث. برادران اسلام، دیگر بلی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے ہم اللہ تبارک و تعالی کی سب سے بڑی نعمت جو توحید باری تعالی کی نعمت اور اسی کے ساتھ ساتھ امت کے نبی انسانیت کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت پر عمل کرنے کی توفیق سے بہرامر ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اس کی حمد کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پوری انسانیت میں، پوری دنیا میں بہت سارے جہاں عزم ہیں، فرقے ہیں، تولیاں ہیں، جماعتیں ہیں اور مختلف قسم کے احوال ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو توحید باری تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. ہمیں اس عقیدے کی توفیق بخشی جو اللہ تعالیٰ کی توحید اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ جڑی ہوئی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت و رسالت پر ہمارا ایمان ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جو بھی تعلیمات ہمیں ملی ہیں، ہم اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے اس کے آگے کسی کی بات کو ماننا روا اور جائز نہیں سمجھتے. ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس توفیق پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی حمد کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آخری دور میں جس کے سلسلے میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئیاں فرمائی ہیں کہ مستقبل میں حالات برے ہو جائیں گے، حالات میں تبدیلیاں پیدا ہوں گی، عقائد کے مناہج کے ایسے اختلافات پیدا ہوں گے، ایسے ایسے فتنے اور ایسی ایسی آزمائشیں رونما ہوگی جس میں انسان اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت بھی نہیں کر سکے گا. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو بہرامر ہوگا اسے اپنے عقیدے کی حفاظت کی توفیق ملے گی، اسے عقیدے کی سلامتی عطا ہوگی. اور ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائشیں قرب قیامت میں آنے والی ہیں، جو اس میں نہیں سنبھل سکیں گے مختلف قسم کی کوتاہیوں کی وجہ سے، مختلف قسم کی کمیوں کی وجہ سے، مختلف ذمہ داریوں کو نہ ادا کرنے کے سبب جو بھی ان فطروں میں پڑیں گے، اپنے آپ کو اس میں ڈالیں گے، وہ کامیابی سے ہمکنار نہ ہو سکیں گے، بلکہ مستقبل میں ان کی آزمائشوں میں، فتنوں میں وہ کھڑے نہ اتر سکیں گے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اس میں بہک جائیں گے، مختلف قسم کے احوا اور خواہشات کے پیچھے چل پڑیں گے، اپنے عقیدے اور ایمان کا سودا کر بیٹھیں گے اور اپنے آپ کو ضائع کر لیں گے، گرچہ کہ وہ دنیا میں اپنے آپ کو بہت زیادہ ترقی یافتہ، بہت زیادہ کامیاب و کامران سمجھتے کیوں نہ. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس موقع پر ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اخیر کے ایام میں، آخری حالات میں جو بھی حالات دنیا کے بنیں گے، آزمائشوں کے، فتنوں کے، ابتلاعات کے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس میں ثابت قدمی کی توفیق عطا فرمائے، اس میں ہمیں اپنے ایمان و عقیدے کی سلامتی کی توفیق عطا فرمائے، اتباع سنت، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں ہمیشہ قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اپنی توحید اور سنت رسول کی اتباع کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزاریں اور اسی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوں. اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آج کے اس پہلی ملاقات میں آپ حضرات سے، کیونکہ فترہ بہرحال لمبا ہو گیا، مجھے نہیں یاد ہے کہ کبھی آپ سے ملاقات ہوئی ہے، اور ہوئی ہے تو کب ہوئی ہے، لیکن بہرحال میرے لیے شرف ہے، سعادت ہے کہ آپ حضرات سے یہ اللہ عز و جل نے ملاقات کا موقع عطا فرمایا. اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
اپنے کلام کی چند آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ کے نبی کی حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں اور سلف امت کی سیرت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل مجھے سب سے پہلے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نصیحت، یہ باتیں سب سے پہلے میری خود اپنے لیے ہے اور پھر یہ باتیں آپ تک پہنچائی جا رہی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہمیں کتاب و سنت کی ان نصوص سے اللہ تعالیٰ ہمیں عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ذریعے سے ہمیں اپنے ایمان و عمل کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ثابت قدمی سے اس دنیاوی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ رہنے کی اور اسی حالت میں دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ آج کے لیے جس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ عقیدہ و ایمان کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے، عقیدے کی سلامتی کیسے رہ سکتی ہے، ایمان کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے، ایمان کیسے بچائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان جا رہا ہے، عقیدہ خطرے میں ہے، منہج پر بہت زیادہ خون مارا جا رہا ہے، یہ حالات ہیں، اسی لیے سوال کھڑا ہو گیا ہے کہ عقیدے کی حفاظت کیسے کی جائے، عقیدہ کیسے بچایا جائے، ایمان کی حفاظت کیسے کی جائے، ایمان و عقیدے اور منہج کی سلامتی کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے۔ یہ سوال اس بات کی ضمانت ہے، اس بات کی پہچان ہے میرے بھائیوں کی واقعی ایسے حالات ہو گئے ہیں جس سے ایمان خطرے میں ہے، عقیدے میں بہت ساری کمیاں کوتاہیاں داخل ہو رہی ہیں، شیطانی لعین اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا جا رہا ہے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشین گوئیوں کی روشنی میں ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں امت کے اندر جس میں لوگوں کے ایمان و عقیدے بگڑ رہے ہیں، ایمان و عقیدے میں فساد آ رہا ہے اور وہ ایسا فساد نہیں ہے جس کے ہوتے ہوئے انسان کے ایمان و عقیدے کی خیر باقی ہو، بلکہ ایسے فساد پیدا ہو رہے ہیں، ایسی آزمائشیں آ رہی ہیں کہ انسان کے ایمان و عقیدے کی تباہ ہونے کا اندیشہ ہے، اس کی زندگی میں کفر و ایمان کا مسئلہ ہے اور وہ حدیثیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ ایسے حالات دنیا میں آ جائیں گے، ایسے فتنے رونما ہوں گے، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ایسے فتنے رونما ہوں گے، ایسی آزمائشیں رونما ہوں گی، ایمان و عقیدے کے خطرات ایک طرح سے بڑھ جائیں گے، یہ صورتحال ہو جائے گی انہا فتنۃ تموج کموج البحر، وہ فتنے اتنے خطرناک ہوں گے جیسے سمندر کی موجیں جو بہت تیزی کے ساتھ اٹھتی ہیں اور جسے بھی اپنی لپیٹ میں لیتی ہیں اسے پلٹ کر واپس آنے کا موقع نہیں ملتا، ایسی موجیں ہوں گی جیسے سمندر کی موجیں، اس طرح سے فتنے رونما ہوں گے۔ ورنہ صبح شام ہماری زندگی میں کچھ نہ کچھ کمیاں، کچھ نہ کچھ غلطیاں، کچھ نہ کچھ خطائیں بال بچوں میں، پڑوسیوں میں، روزمرہ کی زندگی میں کچھ نہ کچھ تو کمیاں اور گناہ کی چیزیں ہو جایا کرتی ہیں۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جسے یہ ہماری نمازیں معاف کر دیتی ہیں، ہمارے روزے معاف کر دیتے ہیں، ہمارے اعمال صالحہ، امر بالمعروف ونہی عن المنکر وغیرہ کے ذریعے سے ان تمام کمیوں کا، ان تمام فتنوں میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں، یعنی وہ غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں۔ لیکن ایسے فتنے تموج کموج البحر، جو سمندر کی موجوں کی طرح سے ٹھاٹھے مار رہے ہوں گے، ایسے فتنوں کا مسئلہ اتنا خطرناک ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان صبح میں مسلمان ہوگا اور شام کے وقت کافر ہو جائے گا، شام کے وقت مسلمان ہوگا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا قلیل، اپنے دین کو، اور جب دین کہا جائے تو سب سے پہلے ایمان آتا ہے، سب سے پہلے توحید کا عقیدہ آتا ہے۔ دین بہت جامع لفظ ہے جس میں اسلام کے سارے اصول اور ساری جو بنیادی چیزیں ہیں جس کو ہم ارکان کی حیثیت سے جانتے ہیں، اصول اور بنیاد کی حیثیت سے جانتے ہیں، وہ ساری چیزیں دین اسلام کے اندر پہلے طور پر آتی ہیں، اولین آتی ہیں اس کے اندر۔ تو دین، اپنے دین کو دنیا کی معمولی پونجی سے بیچ دے گا، اپنی دنیا کو اپنی معمولی سی دنیا کی پونجی کے بدلے میں اپنے دین کا سودا کر لے گا، ایسے فکرے رونما ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو یہ جو حالات ہیں، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ حدیثیں جو ہم پڑھ رہے ہیں ان حدیثوں کی تطبیق ہو رہی ہے اور یہی دور ہے، یہی سال اور مہینے ہیں، یہی فلاں آدمی ہی فتنہ ہے، فلاں فرقے کا فتنہ ہے، فلاں، یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں ایگزیکٹ کہ یہ حدیثیں اسی دور کے لیے ہیں یا فلاں ہی کے لیے فلاں ہی پر فٹ ہوگی، یہ بات ہم نہیں کہہ سکتے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حالات جو قیامت سے قریب بد سے بدتر ہوتے جائیں گے، حالات میں فساد اور بگاڑ آتا جائے گا، وہ حالات ہم دیکھ رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اسی طرح کے حالات سے گزرتے گزرتے آگے تک جائیں گی اور یہ ساری حدیثیں عملی طور پر انجام پائیں گی۔ دنیا میں جو زندہ رہیں گے وہی حالات کو دیکھیں گے۔ ویسے بھی آپ نے جان رکھا ہے، ہم جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ جو لوگ، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، جو لوگ میرے بعد رہیں گے وہ بہت سارے اختلافات، بہت سارا انتشار، بہت سارے فرقے، ٹولیاں، یہ سب دیکھیں گے لوگ اپنی آنکھوں کے سامنے، اور ہم دیکھ رہے ہیں ایک باغیرت اسلام پسند آدمی، ایک توحید پرست آدمی، ایک سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا متوالا واقعی پریشان ہوتا ہے۔ اتنے فرقے ہیں، اتنی ٹولیاں ہیں، اتنی جماعتیں ہیں، اتنے افراد کے فتنے ہیں،
آخر اس طرح کے نازک حالات میں ہم کیا کریں؟ دیکھو یہ سماج میں بڑا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، یہ عقیدے کا انحراف آ رہا ہے، یہ منہج کا انحراف آ رہا ہے، یہ عبادات کے اندر تباہی آ رہی ہے، یہ اخلاق اور کردار اور عبادت اور آداب کی تو بات ہی کیا ہے۔ ایک سمجھدار آدمی باقی فکر مند ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ ایسے حالات میں ہم کیا کریں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو لوگ میرے پاس زندہ رہیں گے وہ ان حالات کو دیکھیں گے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ایمان اور عقیدے کی حفاظت کیسے کی جائے؟ عقیدہ، سب سے پہلا مسئلہ تو یہ کہ لوگ عقیدہ سمجھے تو صحیح، عقیدہ سمجھے، عقیدہ کسے کہتے ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اس کے نہ ہونے سے کیا خطرات ہو سکتے ہیں، عقیدے کے فساد اور بگاڑ کی وجہ سے کتنا بڑا بگاڑ انسان کے سماج میں آتا ہے، انسان کے اپنی ذات میں آتا ہے، انسان کے اپنے گھر بار میں آتا ہے، انسان کے اپنے رہن سہن میں کتنا بڑا بگاڑ آتا ہے، انسان کی اپنی کاروبار اور تجارت میں کتنا بڑا بگاڑ آتا ہے۔ آپ ایک بات سمجھ لیجئے، جتنا بگاڑ دنیا میں آپ کو دکھائی دیتا ہے، اور صرف ایمان کا نہیں، عقیدے کا نہیں، عبادات کا نہیں، معاملات کا بھی، اور رہن سہن اور زندگی کے اندر جتنے بھی پہلو ہو سکتے ہیں، جہاں بھی آپ کو گڑبڑی نظر آ رہی ہے، فساد نظر آ رہا ہے، جہاں بھی آپ کو بے عملی یا بدعملی نظر آ رہی ہے، حرام نظر آ رہا ہے، کرپشن نظر آ رہا ہے، جرم نظر آ رہا ہے، یہ سارے فسادات عقیدے کے فسادات کا نتیجہ ہے۔ جب عقیدہ درست ہو جائے گا، انسان کا عقیدہ درست ہوگا، انسان کا ایمان صحیح ہوگا، تو یہ اعمال کی کرپشن بھی ختم ہو جائیں گے، اعمال کا بگاڑ بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ تمام پہلو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ عقیدے کی اصلاح کے نتیجے میں سب کی اصلاح ہو جائے گی۔ تو یہ عقیدے کی بنیادی چیز ہے۔ عقیدے کو معمولی سمجھا جاتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں عقیدے کی آپ بات کریں، ایمان کی بات کریں، توحید کی بات کریں، ایمان کے ارکان کی بات کریں، اللہ کی فرشتوں پر ایمان لانا چاہیے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا چاہیے، اس کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا چاہیے، تقدیر پر ایمان لانا چاہیے، آخرت پر ایمان لانا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں یہ سب کو معلوم ہے، کیا بار بار آپ کی باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ بولنے کی کیا ضرورت ہے، اس کو دہرانے کی بار بار کیا ضرورت ہے؟ میرے بھائیوں، میں آپ کو بتا دوں، یہ جو ہم سنتے ہیں ایمان و عقیدے کے جو ارکان ہیں، یہ اتنا بنیادی حیثیت ہے اس کی اور اس کے سمجھنے کی اور اس کے معنی اور مطلب کو سمجھنے کے بعد اپنی زندگی کو اسی کے ماحول میں گزارنے کی اتنی اہمیت ہے کہ اسی کے فساد کی وجہ سے، اسی میں خلل کی وجہ سے سارا فساد اور خلل ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، اگر کسی آدمی کا آخرت پر ایمان نہیں، کوئی آدمی چوری کرتا ہے، ڈکیتی کرتا، زناکاری بدکاری کرتا، شراب پیتا، سود لیتا ہے مثال کے طور پر، تو آپ کیا یہ نہیں سمجھ سکتے ہیں؟ آپ کو ہم کو سمجھنا چاہیے، اگر اس کا آخرت پر ایمان ہوتا، اسے حساب و کتاب کی فکر ہوتی، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حاضر ہو کر کے محاسبے کی فکر ہوتی، اور وہ چوری کرنے سے ڈرتا کہ نہیں ڈرتا، مرڈر کرنے سے ڈرتا کہ نہیں ڈرتا، وہ کرپشن کرنے سے گھبراتا کہ نہیں گھبراتا۔ ایک موٹی سی بات، اگر اس کا عقیدہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے، اور فرشتے مختلف کاموں پر مامور ہیں، کچھ فرشتے ہمارے ساتھ بھی رہتے ہیں، جو من لا یفارقکم ابدا، جو تم سے کبھی بھی جدا نہیں ہوتے، تم کسی بھی حالت میں ہو، اپنی بیوی کے ساتھ رہو، باتھ روم میں رہو، طہارت کی وجہ کے مقصد سے کہیں آپ ٹوائلٹ میں کہیں بھی رہو، من لا یفارق، کبھی آپ سے الگ نہیں ہوتے۔ اگر انسان سوچے اللہ کے فرشتے اس کام پر مامور ہیں، میں کہاں چوری کروں گا، کہاں چھپ کر کے میں شراب پیوں گا، کہاں چھپ کر کے میں رشوت کا لین دین کروں گا، میرے بھائی اگر سوچ لے اس کا ایمان فرشتوں پر ہو، تو آپ بتائیے وہ ڈرے گا کہ نہیں ڈرے گا؟ یہ اس کے ایمان۔ تو دنیا کے اندر جو عملی کرپشن بھی آپ کو دکھائی دیتا ہے، یہ بھی عقیدے کے فساد کی وجہ سے ہے۔ اگر عقیدہ درست ہو جائے، ایمان درست ہو جائے، اور انسان کی فکر عقیدے اور ایمان کے حوالے سے پازیٹو ہو جائے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سماج اور سوسائٹی میں جو جرائم رونما ہوتے ہیں اس پر بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ روک لگ جائے گی، قدغن لگ جائے گی۔ تو یہ عقیدہ بہت ہی بنیادی چیز ہے میرے بھائیوں۔ عقیدے کی پہلے اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عقیدہ کسے کہتے ہیں جانتے ہیں آپ کو؟ عقیدہ کہتے ہیں باندھنے کو، کسی چیز کو مضبوطی سے باندھنے اور گانٹھ لگانے کو، گرفت لگانے کو عربی زبان میں عقیدہ کہتے ہیں۔ لیکن وہ جب لفظ اللہ کی کتاب میں، اللہ کے نبی کی سنت میں استعمال کیا جاتا ہے، یا عقیدے کی کتابوں میں استعمال کیا جاتا ہے، تو عقیدے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عقیدے کا معنی ہوتا ہے، عقیدے کا ایک عام معنی ہوتا ہے کہ آدمی جس چیز کو مضبوطی کے ساتھ اپنے دل میں بٹھا لے، جس پر اپنے دل کو باندھ لے، جس چیز پر اپنے دل کو گرہ لگا لے، اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک کامن معنی، عام معنی ہے۔ اب جس کا کفری عقیدہ ہے، جو اس نے بنا لیا ہے، اپنے دل کو باندھ لیا ہے، وہ بھی عقیدہ ہی ہے۔ لیکن اسلامی عقیدے کی بات کرتے ہیں ہم، توحید کے عقیدے کی بات کرتے ہیں،
سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسالت کے عقیدے، آخرت کے عقیدے، تقدیر کے عقیدے، ایمان بالکتب کا عقیدہ، ایمان بالرسل کا عقیدہ، ایمان بالیوم الاخر کا عقیدہ، یہ جو عقیدہ کتاب و سنت کے اندر آیا ہوا ہے، اس تناظر میں، اس پس منظر میں عقیدے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ انسان ایک شخص اپنے دل سے، دل کی گہرائی سے جازم یعنی پکا عقیدہ رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر، جو کچھ بھی لازم ہے، جو کچھ بھی واجب ہے اللہ کی وحدانیت کے حوالے سے، اس کی الوہیت کے حوالے سے، اس کی ربوبیت کے حوالے سے، اس کے اسماء و صفات پر ایمان کے حوالے سے، اس کے بعد فرشتوں پر ایمان۔ اب فرشتوں پر ایمان تفصیلات ہیں، فرشتوں پر ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دن قیامت کا، جس کو یوم الآخر کہا جاتا ہے، جس کو یوم الفضل کہا جاتا ہے، یوم الدین کہا جاتا ہے، اس کے قائم ہونے پر، اس کے یقینی طور پر واقع ہونے پر ایمان رکھنا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اب آپ یہ بھی ذہن میں رکھ لیجیے اچھی طرح سے کہ آخرت پر ایمان رکھنے میں وہ ساری چیزیں شامل ہیں جو آخرت سے متعلق ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت قائم کرے گا تو قیامت قائم کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ بڑی بڑی نشانیاں دکھائے گا، وہ 10 بڑی بڑی نشانیاں ہوں گی، اور اس سے پہلے ابھی سے دنیا جب سے قائم ہوئی ہے تبھی سے لے کر کے قیامت سے پہلے بے شمار چھوٹی چھوٹی نشانیاں آپ کو دکھائی دیں گی۔ تو چھوٹی چھوٹی علامتیں بھی ہیں، بڑی بڑی علامتیں بھی ہیں، ان سب پر ایمان ہونا چاہیے، ویسے ایمان ہونا چاہیے جیسے اللہ کی کتابیں بتلایا گیا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بتلایا گیا، یہ سب ایمان رکھنا ضروری ہے، تب جا کر کے ہمارا الایمان بالیوم الآخر درست ہوگا اور ہم واقعی آخرت پر ایمان رکھنے والے ہوں گے۔ پھر موت ہو جائے گی، مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک برزخ میں رکھے گا، اس کے بعد قیامت کا دن، قیامت ایک کبریٰ قائم ہوگی، پھر اس کے بعد محشر میں حاضری ہوگی، اور پھر اس کے بعد حساب و کتاب ہوگا، پھر فائنل انجام یعنی جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا، سب عدل کے مطابق، انصاف کے مطابق ہوگا۔ یہ ساری بات جو ہے اس پر ایمان رکھنا، یہ آخرت پر ایمان رکھنے کا معنی اور مطلب ہے۔ تقدیر پر ایمان رکھنا، یہ جو ایمان کے 6 ارکان ہیں میرے بھائیوں، یہ عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اس کی کتاب، اس کے رسول، اس کے فرشتے اور آخرت کے دن، تقدیر کے اچھی برے ہونے پر ایمان عقیدہ رکھنا، یہ پورا عقیدہ کہلاتا ہے۔ اللہ کی کتاب میں، اللہ کے نبی کی سنت میں اس کو ہم عقیدہ کہتے ہیں۔ ہم اگر کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کا عقیدہ، اس میں فساد آ گیا، اس کی اصلاح ہونی چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 6 چیزوں میں سے کہیں نہ کہیں کوئی خلل پیدا ہو گیا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی فساد آ گیا، بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، جس کی اصلاح کرنا ضروری۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے دنیا کے اندر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ نے فرمایا انی خلقت عبادی حنفاء کلہم، میں نے اپنے سارے بندوں کو حنفاء پیدا کیا تھا۔ حنفاء کا مطلب یہ ہوتا ہے سارے غیروں سے کٹ کر کے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مائل ہونے والا پیدا کیا تھا۔ سب کو فطری طور پر اس کی مٹی میں، اس کی شرف میں، اس کے وجود میں یہ بات رکھی گئی ہے کہ وہ سب سے کٹ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مائل ہونے والا ہوگا۔ اللہ کی کتاب پر، اللہ کے نبی کی سنت پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ تعلیمات پر، اللہ کی توحید سے لے کر کے جو سب سے اونچی عبادت ہے، سب سے اونچا نیک کام ہے، اور سب سے چھوٹا سے چھوٹا معمولی جو کام ہو سکتا ہے، ان تمام پہلوؤں پر اللہ ہی کی طرف مائل ہونے والا ہوگا۔ ہم نے سارے بندوں کو ایسا پیدا کیا تھا۔ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ، پھر اس کے بعد یہ تبدیلی آئی ہے کہ پھر ان کے پاس شیاطین آئے، فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِینِهِمْ، اور اس شیطانوں نے انہیں اپنے دین سے پھسلا دیا، وہاں سے کھینچا اور کھینچ کر کے اس عقیدے سے ہٹایا، اس ایمان سے ہٹایا، ان تعلیمات سے ہٹایا جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا تھا۔ تو یہ تبدیلی بعد میں ہے، شیطان لعین کی وجہ سے تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، اور یہ انحراف جو آتا ہے عقیدے سے لے کر کے، عبادات سے لے کر کے، معاملات اور اخلاق میں، یہ سب کچھ جو تبدیلی پیدا ہوتی ہے یہ شیطانی لعین کی وسوسے کی وجہ سے، یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ اور بھی وجوہات ہیں لیکن سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ یہ شیطانی لعین۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شیطانوں نے ان کو رگلایا۔ تو میرے بھائی سب سے پہلی بات کرنا چاہتا ہوں کہ عقیدہ سمجھنا ضروری ہے، اور عقیدہ رکھنے سے پہلے اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ ہم اگر جانیں گے نہیں تو کیا عقیدہ رکھیں گے؟ کس چیز پر اپنے دل کو باندھیں، کس چیز کو اپنے دل میں مضبوطی سے جگہ دیں، پہلے جان تو نہیں اس کو۔ مسلمانوں کی حالت یہ ہو گئی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ترقی یافتہ دور۔ میرے بھائیو، دنیا کے حساب سے ترقی ہو سکتی ہے، لوگوں نے بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لی، لیکن حقیقت تو یہ ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَيَظْهَرُ الْجَهْلُ وَيَقِلُّ الْعِلْمُ وَيَرْفَعُ الْعِلْمُ،
وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ، اللہ کے نبی نے فرمایا قرب قیامت کے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ جہالت کا دور دورہ ہو جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، جہالت بچ جائے گی ہر طرف، اور علم بہت کم ہو جائے گا، علم کم ہو جائے گا یا علم اٹھا لیا جائے گا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کہاں علم اٹھایا جا رہا ہے؟ آج تو نالج کے لیے میرے بھائیوں شعلے ابل رہے ہیں، ابھی جہاں سے چاہے نالج حاصل کرتا ہے، جہاں سے چاہے علم حاصل کرتا ہے، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر رہا ہے، گریجویشن سے کم تو کوئی دکھائی نہیں دیتا ہے۔ میرے بھائیوں اس علم کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہی علم حاصل کرنے والے بڑی تعداد میں بہت بڑے جاہل بھی ہیں اللہ کے دین کے حوالے سے، اللہ کی توحید کے حوالے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب و سنت کی روشنی میں، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کی روشنی میں جو ایمانیات جس کو کہا جاتا ہے، عقائد کے ابواب، ایمان کے چیپٹرز جو بھی ہیں، ان میں جو فساد آتا ہے میرے بھائیوں، وہ بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے جو دنیوی تعلیم سے آراستہ ہے، ان کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو دین کا علم ہے، اس کی توحید کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا، اس زندگی میں دنیا میں پیدا کیے جانے کا جو مقصد ہے، اس حوالے سے ان کے علم کے اندر بہت زیادہ نقص ہے، یا انہیں فکر بھی نہیں، انہیں پتہ بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، عقیدے کے اندر فساد کہاں سے آتا ہے، عقیدہ بگڑتا کہاں سے ہے، میں اس پر ہلکی سی روشنی ڈال کر کے پھر آئیے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے عقیدے کی سلامتی کی فکر کیسے کریں گے، عقیدے کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے، عقیدہ کیسے بچائیں، اس کو تباہ ہونے سے کیسے بچائیں، اور پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کچھ میں اشارے بھی کروں گا کہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں اپنے سماج میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے ملک میں، وطن میں، دنیا میں کس طرح سے عقائد کا فساد رونما ہو رہا ہے۔ بڑی تعداد ان لوگوں کی جو کتاب و سنت کی نام لیوا ہے، ان کے پیچھے بھی شیطان بڑی تعداد میں لگے ہوئے ہیں اور انہیں برگلانے پر لگے ہوئے ہیں۔ اور ایک عجیب و غریب بات مجھے یاد آئی میرے بھائیوں، عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کے حوالے سے فرمایا تھا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم ولا من ناباهم حتى يأتي امر الله وهم ظاهرون، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا دنیا میں بہت سارے فرقے ہوں گے، بہت ساری ٹولیاں ہوں گی، سب کے اندر فساد اور گمراہی پائی جائے گی، ایک جماعت اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں ہمیشہ بقا رکھے گا، ہمیشہ وہ غالب رہیں گے حق کے اوپر، اللہ کی کتاب پر، اللہ کے نبی کی سنت پر، امت کے سلف صحابہ کرام تابعین تبع تابعین کی تعلیمات پر، ان کے عمل اسوے پر وہ قائم رہیں گے۔ قیامت آ جائے گی، ان کی مخالفت کرنے والے، ان سے بغاوت کرنے والے، ان کی مدد سے ہاتھ کھینچنے والے، انہیں بے سہارا چھوڑ دینے والے ان کا بال بیگا نہیں کر سکیں گے۔ آپ کو بتا دوں ان کا تذکرہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیوں فرمایا ہے، آپ کو بتاؤں، اس کے علاوہ مطلب یہ ہے کہ اس طبقے کے علاوہ، اس طائفے کے علاوہ جتنے بھی ٹولیاں، جتنی بھی جماعتیں دنیا میں پائی جاتی ہیں، ان کے اندر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ انحرافات ہیں، کچھ نہ کچھ بگاڑ ہے، کچھ نہ کچھ کمیاں اور خلل پائی جاتی ہیں۔ اس لیے جو نت نئے فتنے رونما ہوتے ہیں، اس کا اثر کس پر پڑتا ہے؟ انہی لوگوں پر جو خالص اللہ کے دین پر چلنے والے، انہی کے پیچھے شیطان لگتا ہے، اور بقیہ لوگوں کے اندر تو گمراہی پہلے سے پائی جاتی ہے، اور شیطان کے کارندے بہت کچھ کامیابی حاصل کر چکے، ان کے پیچھے وقت لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے بڑی تعداد میں ہم کو جو دکھائی دیتا ہے وہ یہی دکھائی دیتا ہے کہ یہ توحید و سنت والے فلاں عقیدے میں چلے گئے، فلاں بچہ یہاں گمراہ ہو گیا، فلاں نے فلاں کے ہاتھ پر بیعت کر لیا، فلاں نے فلاں کی کلمہ پڑھ لیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت ایسے ایسے فتنے رونما ہوں گے، اور ایسے فتنے جو عقیدے کو پورے طور پر ملیا میٹ کر دینے والے، کفر و اسلام کے فتنے ہیں، اس میں افضل غیر افضل جائز اور افضل کا مسئلہ نہیں ہوگا، اولا اور خلاف اولا کا مسئلہ نہیں ہوگا، بلکہ ایمان اور عقیدے کا مسئلہ ہوگا، کفر و ایمان کا مسئلہ ہوگا۔ ایسے انحرافات اور ایسے فتنے رونما ہوں گے۔ میرے بھائیوں، عقیدے کے اندر فساد آتا کہاں سے ہے؟ عقیدے کے اندر جو فساد آتا ہے اس کی بنیادی طور پر دو چار وجوہات آپ کے سامنے رکھوں۔ پہلی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے، اور یہ عملی وجہ یعنی شیطان کی طرف سے ہے، تقدیر میں ایسا لکھا ہوا ہے، یہ سب باتیں میں نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، میں ہماری اپنی کوتاہیاں جو ہوتی ہیں جس کی وجہ سے عقیدے کا فساد آتا ہے وہ میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز ہے جہالت کا دور دورہ مسلم سماج کے اندر، مسلم سوسائٹیوں کے اندر، مسلم گھرانوں اور مسلم بستیوں کے اندر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے میرے بھائیوں، عجیب و غریب بے توجہی ہوتی جا رہی ہے، دینی تعلیم سے دوری، دینی تعلیم سے بیزاری، بیگانگی پورے طور پر چھا رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ دینی تعلیم سے ہمارے بچے، ہمارے جوان، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی اور ہمارے بزرگ تک بہت بڑی تعداد ایسی ہے میرے بھائیوں مسلم سماج کی جو دینی تعلیم سے بیزاری کا ایک مظہر پیش کر رہی ہے۔ دینی تعلیم
عام دیکھتے ہیں گھر کے اندر ہمارے 4 بچے ہیں، کوئی دین کی تعلیم حاصل نہیں کر رہا، سارے لوگ دنیا کی ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں، پیسے کیسے کمائیں گے، دولت کہاں سے حاصل ہوگی، اور فلاں جاب کیسے ملے گی، فلاں سروس کیسے ملے گی، اس کی فکر لگی ہوئی ہے، بوڑھوں کو فکر لگی ہوئی ہے، بچے بھی اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لڑکیاں بھی لڑکے بھی سب اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، مسلم خاندان ہے، مسلم گھرانہ ہے، پشت سے مسلمان ہے، کتاب و سنت کے نام لیوا ہے، لیکن قرآن کریم پر گرد پڑا ہوا ہے، تفسیر پر گرد اٹا ہوا ہے۔ گھر کے کسی بچے یا کسی بوڑھے کو قرآن کریم اٹھانے، اس کی تلاوت کرنے، اس کا معنی سمجھنے اور اس کی تربیت کو اپنے گھر میں سماج میں پھیلانے کی کوشش کرنے کی کوئی فکر نہیں۔ عام طور پر صورتحال ہوتی جا رہی ہے، لوگ اس طرح سے برگشتہ ہو رہے ہیں، دینی کتاب دیکھ کے انہیں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، دین سے چڑ ہو جاتی، ارے کیا یہ کتابیں بھر رکھا، کیا بھر رکھا۔ ہمارے پاس چھوٹی سی ایک لائبریری، کچھ کسی رمضان کے کسی مناسبت پر کچھ ساتھیوں کو ہمارے چھوٹے بھائی نے افطار پر بلا لیا اور اتفاق اسے لائبریری میں افطار کا انتظام اور کھانے کا انتظام کیا۔ انہوں نے لائبریری دیکھی 5-6 الماریاں بھری ہوئی ہیں اور موٹی موٹی کتابیں 10 جلدوں میں، 5 جلدوں میں، 8 جلدوں میں۔ وہ سب حیران ہو گئے، بولے یہ ہے کیا آخر، یہ کیا چیز ہے؟ قرآن ہے، قرآن کا نام مسلم سماج کے بچوں کو معلوم ہے، قرآن جتنی موٹی جلد دکھائی دے گی سب قرآن سمجھ میں آتا ہے ان کو۔ یہ اور بات ہے کہ قرآن کو بھی پڑھنا اور سمجھنا ان کی فکر نہیں ہوتی کہ قرآن کو پڑھنا سمجھنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب اسلامک کتابیں ہیں، اس کے اندر اسلامی عقیدہ ہے، اس کے اندر عبادات کے مسائل ہیں، اس میں اسلامک فقہ ہے، اس کے اندر حلال و حرام کی تعلیمات ہے۔ حیران ہے بچے، وہ ایم اے پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل کرنے والے، ان کو شعور بھی نہیں ہے کہ یہ بھی دین میں اتنی کتابیں کس لیے آ جائیں، دین میں کون سی چیز ہے، قرآن میں ہے نا پورا دین، یہ سب کیا ہے؟ میرے بھائی کس قدر پستی ہے آپ سوچئے۔ جہالت کا دورہ ہے، اور یاد رکھو اس امت کو علم کی امت کہا جاتا ہے۔ اگر اس امت کو اپنی ہدایت پر قائم رہنا ہے تو اسے اپنی کتاب اور سنت سے کہ علم سے رشتہ مضبوط کرنا پڑے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت ہم کو آپ کو گمراہی سے بچا نہیں سکتی، انحرافات سے روک نہیں سکتی، فتنوں میں ہمیں کامیابی کے راستے پر لگا نہیں سکتی، جب تک ہمارا اور آپ کا رشتہ اللہ کی کتاب سے، اس کی سنت سے اور اللہ کے دین کی کتابوں کو سمجھنے پڑھنے والی جو کتابیں ہیں اس کو پڑھنے لکھنے سے ہمارا رشتہ نہیں ہوگا، ہم اسے محبت نہیں کریں گے، دین جاننے کی کوشش نہیں کریں گے، عقیدہ جاننے کی کوشش نہیں کریں گے۔ کیا ہے دین کے ارکان، کیا معنی ہے فرشتوں پر ایمان کا، کیا معنی ہے کتابوں پر ایمان کا، کیا معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر تقدیر پر ایمان لانے کا، تب تک ہمیں یاد رکھو کہ اپنے دین پر، اپنے صحیح عقیدے پر قائم نہیں رہ سکتے۔ جہالت سب سے بڑی بلا ہے، سب سے بری بلا ہے۔ تو مجھے یاد آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا وَيُرْفَعُ الْعِلْمُ، علم اٹھا لیا جائے، یعنی دینی تعلیم اٹھا لی جائے گی، دین کا علم ختم ہوتا جائے گا مسلم سماج سے، سوسائٹیوں سے، لوگ دنیا کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، تو علم پہلا کام یہ ہے کہ اپنے سماج سے، سوسائٹی سے جہالت کا خاتمہ کرو، علم حاصل کرو۔ علم نہیں ہوگا، جہالت کی وجہ سے گمراہی ضرور آئے گی اور عقیدہ بگڑتا چلا جائے گا۔ سب سے پہلے عقیدے پر شیطان کا حملہ ہوتا ہے، اور اگر ہم اپنے آپ کو چاہتے ہیں کہ اپنے عقیدے پر قائم رہیں، اپنی توحید کو جانیں، ایمانیات کے ابواب کو جانیں، اور عقیدے توحید کے جو چیپٹرز ہیں، جو ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اندر جو اصولی چیزیں ہیں، ان کا اگر ہم چاہتے ہیں کہ علم حاصل کریں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پہلے اس کو پڑھیں اور سیکھیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے دین کا مسئلہ میرے بھائیوں سیکھے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ کسی کو کہا جائے تو وہ کہتا ہے کیا عقیدے کی بات، ہم جانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، ہمارا عقیدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر، اس میں اور کیا سیکھنا ہے؟ میرے بھائیوں، عقیدہ ایک سب سے امپورٹنٹ چیپٹر ہے، سبجیکٹ ہے جسے سب سے زیادہ اہمیت کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اتنے فرقے، اتنی گمراہیاں جو دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں، جتنے فرقے عقیدے کے باب میں پیدا ہوئے، قدریہ ہے، جبریہ ہے، معتزلہ ہے، اشاعرہ ہے، ماتریدیہ ہے، اور اس کے علاوہ جتنے فرقے، اور آپ جانتے ہیں اسماء و صفات کے باب میں، اسماء و صفات کے بعد معطلہ ہے، جہمیہ ہے، کرامیہ، اور جتنے فرقے، صوفیت ہے، شیعیت ہے، رافضیت ہے، انکار حدیث ہے، یا نبوت و رسالت کے دعوے ہیں، مہدیت کے دعوے، یہ ساری گمراہیاں جو آئی ہیں امت کے اندر جو پنپ رہی ہے وہ جہالت کی وجہ سے پنپ رہی۔ ہمارا بچہ اگر گمراہ ہو رہا ہے اس لیے گمراہ ہو رہا ہے کہ اسے عقیدے کا پتہ نہیں، اسے علم نہیں ہے کہ عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دی اور عقیدے کی بنیادی معلومات میں اسے نہیں سکھائی، میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا یہ پیغام ہے کہ جب تک ہمارا علم کتاب و سنت سے وابستہ نہیں ہوگا، ہمیں کوئی طاقت گمراہی سے بچا نہیں سکتی۔
اسی لیے شیطانی لعین علم حاصل کرنے سے، علماء اور طلباء سے سب سے زیادہ نفرت کرتا ہے، کیونکہ یہ روشنی دکھاتے ہیں، یہ اندھیروں سے نکالتے ہیں، یہ گمراہیوں کے دلدلوں سے لوگوں کو باہر نکالتے ہیں۔ یہ کتابیں اسے دور رکھنے میں شیطان کو جتنی خوشی ہوتی ہے، آپ کو زناکاری کروانے میں اتنی خوشی نہیں ہوتی ہے، بدکاری کروانے میں، میرے بھائیوں آپ کو شراب پلانے میں اتنی خوشی نہیں ہوتی ہے جتنا کتابوں سے دور رکھنے میں اسے خوشی ہوتی ہے۔ تو علم حاصل کرنا ضروری۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز ہے عصبیت۔ تعصب کی وجہ سے عقیدے میں فساد آتا ہے، جس کی طرف ہم مائل ہو گئے، جس کے بارے میں ہم نے عقیدت رکھ لیا، جس سے ہماری ملاقات ہو گئی، جس سے ہم نے اٹھنا بیٹھنا کر لیا، جس کی باتوں نے ہم پر جادو کر دیا، ہم نے اس کی بات کو مان لیا، اور عصبیت ایسی ہے کہ ہم اس کی بات کو نہیں چھوڑ سکتے۔ باپ دادا کا دین جیسے چلتا تھا نا، قرآن کریم میں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو جب کہا جاتا ہے کہ یہ توحید ہے، یہ ایمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا عقیدہ رکھو، ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ دیوی دیوتا، یہ مورتیاں، یہ اسٹیچو جتنے دکھائی دیتے ہیں یہ سب تو مٹی پتھر کے بنے ہوئے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تو کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے ہم اسی پر قائم رہیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا۔ ما الفینا علیہ آباءنا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا اگر ان کے باپ دادے بے عقل رہے ہوں اور ہدایت سے محروم رہے ہوں تب بھی انہیں کے پیچھے چلیں گے؟ یہ کیونکہ یہ عصبیت ہے ان کو باپ دادوں کی، اپنے پہلے لوگوں کی، اپنے بڑوں کی، پرکھوں کی، تو عصبیت کی وجہ سے بھی، اس وجہ سے بھی گمراہیاں عقیدے کی آتی ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے میرے بھائیوں؟ اس کے بعد تیسرا جو نقطہ ہے عقیدے میں فساد آنے کا، عقیدے میں بگاڑ آنے کا، وہ یہ ہے اپنے بڑوں، وہاں تو باپ دادا کی بات ہے نا، اپنے بڑوں کی تابع داری، اپنے بزرگوں کی، اپنے اولیاء کی، اپنے صالحین کی، اپنے قائدین کی، اس طرح سے ان کے پیچھے چلنا، ان کی باتوں کو تسلیم کرنا جیسے وہ اللہ کی کتاب کی آیتیں ہوں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حدیث ہے، ایسے آنکھ بند کر کے تسلیم کر لینا، جو کہہ دیا وہی حق ہے، جو بتلا دیا وہی سچ ہے، جو جس بات کی تعلیم دے دیا وہی عقیدہ، وہی ایمان ہے۔ اس طرح سے جب امت نے کسی کو اپنا اسوہ، اپنا قدوہ، اپنا آئیڈیل بنا لیا، اس امت کو گمراہی کے دلدل میں شیطانی لعین پھنسانے میں کامیاب ہو گیا، انہیں الجھانے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ بنیادی سبب ہے میرے بھائیوں۔ اس کے بعد گمراہی کے اسباب میں سے، عقیدے کے فساد میں سے، ایمان کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے اس کے اسباب میں سے ایک بنیادی سبب ہے خاص طور پر قرب قیامت۔ جب فتنے اور زیادہ ہو جائیں، مسائل زیادہ گمبھیر ہو جائیں اور گمراہی کے راستے زیادہ کھل جائیں، اس وقت خاص طور پر کیا ہے وہ ہے میرے بھائیوں امت کے وہ چیدہ علماء جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، جو اللہ کے نبی کی سنت کا گہرا علم رکھتے ہیں، جو امت کے سلف صحابہ کرام تابعین اور تبع تابعین کی سیرت کا اور ان کی زندگیوں کا اچھا مطالعہ رکھتے ہیں، ان آئیڈیل علماء، ان کی نگرانی سے اپنے آپ کو دور کر لینا، ان سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنا، ان سے دور کر لینا، اور یہ سمجھنا کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے علماء کی، ہم تو خود سمجھ سکتے ہیں۔ آج ہمارے پاس انٹرنیٹ کی وسائل ہیں، آج ہمارے پاس میڈیا کی فیسلٹیز ہیں، ہم آسانی کے ساتھ خود علم حاصل کر لیں گے، ہمیں کسی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، کسی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، اس کے پاس جو علم ہے، جو نالج ہے، اس کا سارا سورس میرے پاس ایک بٹن کے اوپر ہے، میں آسانی سے اس کا علم حاصل کر سکتا ہوں۔ یہاں سے گمراہیاں پیدا ہوتی ہے۔ جب اندھیرے میں رہو گے اور چراغ کے قریب نہیں آؤ گے تو تمہیں روشنی کہاں سے ملے گی؟ انہی اندھیروں میں ڈوبتے، انہی اندھیروں میں میرے بھائیوں بھٹکتے رہ جاؤ گے اور تمہیں روشنی نہیں ملے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ اندھیروں سے نکلو، روشنی کے قریب آؤ، تاکہ تمہیں راستہ ذرا دکھائی دے کہ کس طرف جانا ہے اور کون سا ہے راستہ جو آپ کی منزل کی صحیح رہنمائی کر سکتا ہے۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ کو چراغ والے مل جائیں، صحیح روشنی والے آپ کو مل جائیں، ورنہ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے اللہ کے اولیاء وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندگان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتے ہیں، اور اللہ شیطان کے دوست وہ ہیں جو اندھیروں کی طرف روشنی سے نکال کے اندھیروں کی طرف لے کر کے آتے۔ یاد رکھو اندھیروں کو جمع استعمال کیا گیا، ظلمات استعمال کیا گیا، نور کو سنگولر واحد استعمال کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حق کی روشنی ایک ہے اور اندھیرے جو ہے بہت سارے ہیں، گمراہیاں بہت ساری ہیں، فسادات کے راستے بہت سارے ہیں۔ اس لیے اگر روشنی والے کے پاس آؤ گے، روشنی والا کوئی ایک ہی ہے، روشنی کا راستہ کوئی ایک ہی ہے جو آپ کو منزل کی طرف لے کر کے جائے گا۔ میرے بھائیوں
موقع نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں اب انسان کو اگر چاہیے کہ اپنے عقیدے کی اصلاح کرے، عقیدے میں جو فسادات چل رہے ہیں آپ جان سکتے ہیں، ایمان میں جو بگاڑ چل رہا ہے آپ جان سکتے ہیں. میں اکثر مثالیں دیتا ہوں کہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ کو ہر جگہ فساد دکھائی دے گا. عقیدے کا فساد میرے بھائیو، شرک عام ہے، کفر عام ہے، نفاق عقیدے کا عام ہے، اور لوگ اسی شرک کو دین سمجھ کر کے عمل کر رہے ہیں. اور حد درجہ پستی تو یہاں تک ہے میرے بھائیوں کہ لوگوں نے اسی کو ایمان سمجھا ہوا ہے. اگر آپ نے قبروں کا مزاروں کا چکر نہیں لگایا تو آپ کو اسلام سے خارج سمجھا جاتا ہے. اب بتائیے کس قدر حالات پلٹ چکے ہیں اور کایا پلٹ ہو چکی یہ صورتحال ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیے تو توحید باری تعالیٰ کا مسئلہ ہو گیا. فرشتوں کے بارے میں عقیدے کا فساد موجود ہے کہ نہیں موجود ہے؟ ہم نے آپ سے عرض کیا اس سے پہلے، کسی کا عقیدہ اگر اچھے طریقے سے فرشتوں پر ہو جائے، فرشتوں پر عقیدہ ہو تو انشاءاللہ دنیا کا کرپشن ختم ہو جائے گا. اللہ کی کتاب پر ایمان ہونا چاہیے. یہ کتابیں قرآن کریم، اللہ کے نبی کی سنت اور اس کی تشریح، اس کی تفسیر، اس کی شرح، یہ ساری کتابیں میرے بھائی پڑھی ہوئی ہے. مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ مسلمان کتابوں کو کیوں نہیں پڑھتے. یہ ان کی زندگی کی کامیابی کی ضمانت، آخرت کی ابدی کامیابی کی ضمانت ہے ان کتابوں کے اندر. لیکن ہمیں اس سے لگاؤ نہیں. ہمارا اخبار کا مطالعہ، اخبار کو پڑھنا کبھی ناغا نہیں جاتا ہے. ہم صبح اٹھتے ہیں، آنکھ کھلتے ہی ہمیں کسی بات کی پرواہ نہیں ہوتی. موبائل ڈھونڈ کر کے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ نئی خبریں کیا آئی ہیں، نیا اپڈیٹ کیا آیا ہے، کس نے کیا بھیجا ہے، کیا کیا. کیونکہ مسلمان آج نوجوان سوتا ہی کہاں ہے میرے بھائیوں، یہ پوری رات سوشل میڈیا پر لگے رہتے. ہمیں اس کی فکر ہوتی ہے لیکن ہم قرآن کریم کی تلاوت کر لیں، ایک صفحہ پڑھ کر کے اس میں اللہ نے کیا پیغام امت کو دیا، بندوں کو دیا، اسے پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سب سے بڑے محسن اور غمخوار، انہوں نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے جس میں ہماری دنیا اور آخرت سنور سکتی ہے. ہم نے کبھی اس کو پڑھنے کے لیے نہیں سوچا میرے بھائیوں. ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے، اس کی فکر نہیں کرتے. آپ بتائیے کیا صورتحال، کیا معنی ہے اللہ کی کتاب پر ایمان کا یا اللہ کی کتابوں پر ایمان کا؟ اللہ کے رسولوں پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسولوں میں وہ سارے ایمان کے ابواب آتے ہیں. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ کے رسول جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے علاوہ رسول ہیں، جن میں سے 24 کا تذکرہ اللہ کے نبی کے علاوہ قرآن میں کیا گیا ہے، ان پر سرسری ایمان رکھنا. یہ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں. انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام ملا انہوں نے پوری امانت کے ساتھ اپنی امت کو پہنچایا. ہمارا سرسری ایمان ہونا چاہیے، ہمارا اجمالی ایمان ہونا چاہیے، اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تعلیمات پر تفصیل اور ڈیٹیل میں ایمان ہونا چاہیے. ایک ایک لفظ، ایک ایک نقطہ ہمارا زندگی کا حصہ بن جانا چاہیے. میرے بھائیوں، اسی میں وہ سارے ایمان کی باتیں ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اس امت کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس دنیا میں نبی بنا کر کے بھیجے گئے تھے. آپ کو اللہ نے زندہ اٹھا لیا ہے اور قیامت سے پہلے وہ قیامت کی بڑی نشانی بن کر کے دنیا میں زندہ اتریں گے، نزول فرمائیں گے اور قیامت کی نشانی کی شکل میں دنیا میں ہوں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ دجال کا خاتمہ ان کے ذریعے سے اور حضرت مہدی علیہ السلام کے ذریعے سے فرمائے گا. یہ سب اسی ایمان کا عقیدہ ہے، اسی ایمان و عقیدے کا حصہ ہے میرے بھائیوں، جو ایمان بالرسول کے اندر آتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث آپ جانتے ہیں نا. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، سیاتی 30 دجالون کذابون لا تقوم الساعة حتى يظهر 30 دجالون كذابون يزعم كلهم انه نبی. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اس دنیا میں 30 ایسے جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا نہیں ہو جائیں گے. دجال یعنی فریب دینے والے، ورغلانے والے، آنکھوں میں دھول جھونکنے والے، گمراہ کرنے والے، اور حق کو باطل اور باطل کو حق ظاہر کرنے والے، ایسے 30 جھوٹے دجال پیدا نہیں ہوں گے تب تک یہ قیامت قائم نہیں ہوگی. میرے بھائیوں، کلہم یزعم انہ نبی، ہر آدمی دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے. آج آئے دن ہم سنتے رہتے ہیں، دیکھو ہندوستان میں کوئی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، جنوب میں کوئی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اور بڑے بڑے بال رکھ کر کے داڑیاں شیو کر کے وہ نبی بنا ہوا ہے اور بکواس اور واہیات باتیں کرتا ہے، کفریہ باتیں کرتا ہے. پاکستان میں کوئی پیدا ہو رہا ہے، ہمارے ہندوستان کے اندر بھی کوئی مہدی علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کر بیٹھا ہے اور اپنے ہاتھ پر پھیلا کر کے نوجوانوں کو ورغلا کر کے بیعت لے رہا ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اگر ہم نہیں پڑھیں گے، ایمان بالرسول کا عقیدہ نہیں جانیں گے، ایمان بالکتب کا عقیدہ نہیں جانیں گے، تو مجھے بتاؤ کہ ہر ہاتھ پھیلانے والے کے ہاتھ پر ہم بیعت کر لیں گے کہ نہیں کر لیں گے؟ آپ کو پتہ نہیں ہونا چاہیے کیا؟ ہمارے ماؤں کو، بہنوں کو پتہ نہیں ہونا چاہیے کیا؟ ہمارے جوان بھائیوں کو کیا نہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مہدی علیہ السلام کون ہوں گے، ان کا نام کیا ہوگا، ان کی صفات کیا ہوں گے، ان کی خوبیاں کیا ہوں گی؟ اور میرے بھائی، مجھے ایک بات یاد آتی ہے، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ 7 سال رہیں گے دنیا کے اندر.
7 سال رہیں گے. ذرا پوچھو، پتہ لگا کر کے دیکھو جس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اس کو کتنے سال ہو گئے. موٹی موٹی سوالات تو کم سے کم سمجھو، کتنے سال سے مہدی کا دعویٰ کر بیٹھا ہے. اس کو تو 7 سال میں چلا جانا چاہیے دنیا سے، موت کے گھاٹ اتر جانا چاہیے، کیونکہ جو سچا مہدی ہوگا وہ 7 سے 8 سال دنیا میں رہے گا، پر اس کے بعد دنیا سے وہ چلا جائے گا. اللہ کے نبی کے خاندان کا ہوگا، نام وہی ہوگا جو محمد کا ہے، محمد یا احمد نام ہوگا. ماں کا باپ کا نام وہی ہوگا جو اللہ کے نبی کے والد کا نام عبداللہ تھا. میرے بھائی حضرت حسین ابن علی، حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے خاندان کا وہ ہوگا. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی ساری ذمہ داریاں امت کے سامنے جو دی تھی کھول کھول کر کے بیان فرما دی ہے. اس امت کو گمراہ ہونے کا، بھٹکنے کا کوئی ایسا چانس نہیں چھوڑا ہے جہاں سے یہ امت بھٹک جائے. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک، میرے جانے کے بعد وہی بھٹکے گا، وہی گمراہ ہوگا جس کے مقدر میں گمراہی اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھی ہوگی، جس کے نصیب میں اللہ نے گمراہی لکھ رکھی ہوگی. مسلمانوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، سب کو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. اللہ کی قسم، اللہ کے دین کا علم حاصل کرو تاکہ یہ نئے نئے فتنے، یہ جھوٹے نبوت کے دعوے دار، یہ مہدی کے دعوے دار، یہ عیسیٰ کے دعوے دار، یہ سارے بہکانے کے لیے آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. آپ کو غلطیں، آپ کو اگر کتاب و سنت کا سچا علم ہوگا تو آپ اس کو سمجھ سکیں گے کہ اس کی باتیں کتنی سچ ہے، کتنی جھوٹی ہے. میرے بھائیوں، تو بندیوں سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، جا کے پتہ لگاؤ نا. اگر علم ہوگا تو آپ پتہ لگائیں گے کہ جس نے مہدی کا دعویٰ کیا ہے کیا واقعی وہ اللہ کے نبی کے خاندان کا ہے، وہ کیا وہ آل بیت رسول کا اس کا کوئی تعلق ہے، وہ کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہے، وہ پتہ لگا کر کے دیکھو تب آپ کو معلوم پڑے گا. میرے بھائی، ہیرا پھیری، نام ادھر سے ادھر سے گھما کر کے ایسا ہے ویسا ہے تعویل کر کر کے ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی. میرے بھائیو، جیسے جتنا گمراہی کی طاقت ہے اس سے 100 گنا زیادہ آپ کے پاس ہدایت اور استقامت کا علم ہونا چاہیے تاکہ آپ ڈٹ کر کے مقابلہ کر سکیں. اور یاد رکھو، جو ہمارے نوجوان بھائی ہوں کی بہنیں، جوان بزرگ ہوں، جو بھی ہوں، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے سلسلے میں، عقائد اور ایمان کے سلسلے میں، صحیح منہج اور طریقے کے سلسلے میں جو دین کا طریقہ ہے، اس حوالے سے جو لوگ امت کے کتاب و سنت کے سچے علماء کی رہنمائی سے دور ہیں، شیطان انہیں سب سے زیادہ گمراہ کرتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا انما یاخذ الذئب القاصیۃ من الغنم. یاد رکھو، جب جو لوگ ریوڑ سے جڑ کر کے رہتے ہیں، جو لوگ اپنے جتھے سے جڑ کر کے رہتے ہیں، اپنے گروہ سے، اپنی جماعت سے جڑ کر کے رہتے ہیں، ان پر کوئی بھیڑیا حملہ نہیں کر پاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اسی بکری پر بھیڑیا حملہ کرتا ہے جو ریوڑ سے الگ تھلگ کہیں گھوم رہی ہو، ادھر ادھر بھٹک رہی ہو، اسی پر بھیڑیے کا حملہ ہوتا ہے اور وہ دبوچ لیتا ہے اور اس کا خون بہا دیتا ہے. میرے بھائیوں، مجھے یاد پڑتا ہے حضرت علی بن المدینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، علی بن المدینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، امام بخاری کے استاد، انہوں نے کہا تھا، اللہ اکبر، انہوں نے کہا تھا علم کے لیے، گمراہی سے بچنے کے لیے، ہدایت کے راستے پر ثابت قدم رہنے کے لیے تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنے امت کے سچے علماء سے، قائدین سے جڑ کر کے رہو. سچے جو قائدین ہیں، جن کے پاس کتاب و سنت کا ٹھوس علم ہے. میرے بھائیوں، سمجھنے کی چیز، اس پر کبھی بات کریں گے انشاءاللہ کہ کون علماء کہلانے کے قابل ہے، کن کی آپ باتوں کو سن سکتے ہیں، کن کی رہنمائی میں آپ رہ سکتے ہیں. علی بن مدینی نے فرمایا تھا، اللہ اکبر، بہت عظیم الشان بات آپ کے سامنے کہنے جا رہا ہوں. میرے بھائیوں، کہا تھا اعز اللہ ھذا الدین یوم الردۃ بابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، واعز اللہ ھذا الدین باحمد بن حنبل یوم المحنہ. کہا تھا علی بن مدینی نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ردت والے دن، یعنی اللہ کے نبی کی وفات کے بعد جب لوگ قبیلے مرتد ہو رہے تھے، اسلام چھوڑ کر کے بھاگ رہے تھے، زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے تھے، مسلمانوں کے خلاف جتھے بندی کر رہے تھے، ایسے نازک موقع پر جب اچھل پچھل کا ماحول ہو رہا تھا، جو ابھی قریب میں اسلام لائے تھے ان کا علم مضبوط نہیں تھا، وہ بہک رہے تھے، گمراہی کے راستے پر چل پڑنے والے تھے. اللہ فرماتے ہیں، علی بن مدینی امام بخاری کے استاد ہیں یہ، اور میں آپ کو بتا دوں، امام بخاری اتنے بڑے عالم آپ جانتے ہیں سب لوگ. امام بخاری نے کہا تھا، میں نے اپنی زندگی میں اگر کسی کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کیا ہے تو صرف میرے استاد علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ، ورنہ دنیا میں کسی کے سامنے میں نے اپنے آپ کو معمولی نہیں سمجھا، سب سے زیادہ علم والا میں رہا، لیکن علی بن مدینی کے سامنے آیا تو میں نے اپنے آپ کو معمولی اور چھوٹا پایا. ابن مدینی فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو، اسلام کے ماننے والوں کو، مسلمانوں کو اور دین اسلام کو
جب لوگ مرتد ہو رہے تھے اللہ کے نبی کے بعد، وفات کے بعد، اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس دین کو عزت اور غلبہ عطا فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے۔ میرے بھائیو آپ یاد کریں عمر فاروق اعظم کی طاقت و قوت اور دین کے سلسلے میں ان کی صلابت اور مضبوطی کو ہم جانتے ہیں، لیکن یاد رکھیں جو صدیق اکبر کا اسٹینڈ تھا، علم کی روشنی میں اسٹینڈ تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ کثرت سے رہنے کی وجہ سے جو تربیت کا اسٹینڈ تھا، جس کی وجہ سے امت کے نازک حالات میں انہوں نے فیصلہ لیا، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو عزت عطا فرمائی، غلبہ عطا فرمایا۔ اور یہی مسئلہ گزرتے 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 آپ آگے جائیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 241 میں ہوئی ہے۔ میرے بھائیو یہ 2 صدی کے بعد، 200 سال کے بعد کے حالات کیا ہو گئے؟ فتنہ خلق قرآن آیا تھا، کتنا بڑا فتنہ تھا۔ قرآن کریم مخلوق ہے، قرآن اللہ کی مخلوق، قرآن کے اللہ کی مخلوق کیسے ہو سکتی ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ کی صفت ہے، اور جو ہم لکھا ہوا دیکھتے ہیں کاغذ اور روشنائی وہ تو مخلوق ہے ہی، لیکن کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مخلوق نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے وہی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس لیے مخلوق نہیں ہے، بلکہ اللہ خالق ہے، اس کا کلام ہے، اس کی صفت ہے۔ میرے بھائی میرے اس موقع پر جب بڑے بڑے ائمہ خطرات میں پڑ گئے، مشکلات میں پڑ گئے، ساری امت کی نگاہیں ٹکی ہوئی تھی احمد بن حنبل کا اسٹینڈ کیا ہوتا ہے، اور بقیہ لوگ تو تھے ہی موافقت میں، خلیفہ بنو عباسیہ کے خلفاء کے پیچھے چل رہے تھے، ان کی باتوں کو مان رہے تھے، کیا مسئلہ تھا، لیکن قائد تھے، علم والے تھے، امام تھے دنیا کے۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مختلف اذیتوں میں مبتلا کیے جا رہے ہیں، کوڑے مارے جا رہے ہیں، گھسیٹا جا رہا ہے، جیل کے سلاخوں میں انہیں ڈالا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے اگر نجات چاہتے ہو اور اس ٹارچر سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو اعلان کر دو کہ قرآن کریم اللہ کی مخلوق ہے۔ قائتونی شیئا من کتاب اللہ اور شیئا من سنت رسول اللہ حتی اقول بہ، ایسے تو احمد بن حنبل سے نہیں کہلوا سکتے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں کہہ دوں اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے کلام سے ایک آیت دلیل کے طور پر پیش کر دو، یا اللہ کے نبی کی سنت کی دلیل پیش کر دو، میں کہہ دیتا ہوں کہ قرآن کریم اللہ کی مخلوق ہے۔ لیکن نہیں ہے تو علم ہے کتاب و سنت کا، قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کی بہت بڑی تعداد کو احمد بن حنبل کی علم کی وجہ سے، ان کی ہمت کی وجہ سے، ان کی پختگی اور مضبوطی کی وجہ سے، اور ایمان اور دین کے علم کی صلابت اور پختگی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری امت کو عزت عطا فرمائی۔ تو اگر امت اہل علم سے جڑ کر کے رہے گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے فتنوں سے نبرداز ہونے کی طاقت ان کے پاس ہوگی۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، تو اصل کہنا یہ ہے ایمان کی حفاظت کرو، عقیدے کی حفاظت کرو، اس کی قدر پہچانو۔ جب تک ان کتابوں کو اٹھا کر کے آپ نہیں پڑھیں گے، یاد رکھو سوشل میڈیا سے آپ اس کا علم حاصل نہیں کر سکیں گے۔ ان کتابوں کو کھولنا ضروری ہے، اہل علم کے سامنے بیٹھنا ضروری ہے، تاکہ وہ اچھی طرح آپ کو سمجھا سکیں کہ اس کا معنی کیا ہے۔ میرے بھائیوں اس کی وجہ سے گمراہیاں پیدا ہوتی ہیں، قرب قیامت کی نشانیوں میں ہے یہ اتنا مستقل مسئلہ ہے، فتنے ڈال کر کے، کنفیوژن پیدا کر کے، شبہات ڈال کر کے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بات میں ختم کر رہا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا مستقبل میں، فیوچر میں، یاتونکم بشبہات القرآن، تمہارے پاس شبہات لے کر کے آئیں، قرآن کریم کی آیتوں پر شبہ لے کر کے آئیں گے، کنفیوژن پیدا کریں گے، ایسے ایسے شبہ کنفیوژن پیدا کرنے والی باتیں پیش کریں گے جن کو تم نے نہ تو تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے باپ دادوں نے کبھی سنا ہوگا۔ ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، نہ تم نے نہ تمہارے باپ داد کسی نے سنی نہیں ہوگا، ایسی ایسی باتیں لے کر کے آئیں گے۔ جب ایسا وقت آ جائے تو سنت کے ذریعے اس کا مقابلہ کرو، سنت کے علم کے ذریعے سے اس کا خاتمہ کرو اور اس فتنے کو دفع کرو۔ سنت کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ کہاں سنت کا علم ہے میرے بھائیو؟ ہمارے پاس سنت کا علم حاصل کرو، پڑھو جا کر کے۔ مہدی علیہ السلام کے بارے میں متواتر روایتیں موجود ہیں، متواتر روایتیں، اور امت کے علماء نے کتابوں میں حدیث ساری اکٹھا کر ڈالی ہے، اور سب سے جامع کتاب جو لکھی گئی ہے اس کے اندر 436 روایتیں حضرت مہدی علیہ السلام کے بارے میں اکٹھا کی گئی ہیں، جس میں مرفوع بھی ہیں، جس میں موقوف بھی ہیں، جس میں آثار بھی ہیں، اس میں اقوال بھی ہیں، ساری روایتیں جمع کر دی گئی۔ میرے بھائیوں مہدی علیہ السلام ایک مستقل حقیقت ہے، مستقل حقیقت ہے، مستقل شخصیت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام الگ ہے جو اللہ کے نبی بن کر کے دنیا میں رہ چکے ہیں اور زندہ اٹھا لیے گئے ہیں، قیامت سے پہلے امت محمدیہ کے فرد کی حیثیت سے آئیں گے، قیامت کی بڑی نشانی بن کر کے آئیں گے۔ حضرت مہدی علیہ السلام الگ شخصیت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام
کی شخصیت الگ ہے، ان کا نسب نامہ، ان کا خاندان الگ، اور حضرت مہدی علیہ السلام یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہوں گے، اور ان کا نام سب تفصیلات آپ جانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، خیر یہ ایک جمعے میں یا آدھے گھنٹے پونا گھنٹے میں کوئی لمبی بات نہیں ہو سکتی، بہرحال میں کوشش کی کہ کچھ باتیں بنیادی اصولی انداز کی چیزیں آ جائیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے عقیدے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے عقیدے زندگی میں، انسانی زندگی میں عقیدے کی کتنی اہمیت ہے، اور اللہ کے دین سے متعلق جو علوم ہیں ان علوم میں سب سے زیادہ اہمیت عقیدے کے علم کو حاصل ہے۔ اس لیے اس کو نہیں سدھاریں گے تو عمل کا، دنیا میں ہمارے روزمرہ کی زندگی کا جو کرپشن دکھائی دیتا ہے وہ سب عقیدے کی فساد کی وجہ سے۔ میں اگر کہوں کسی نے چوری کیا ہے، اگر آپ کہیں اس نے چوری کیا ہے اس کے عقیدے کا فساد ہے، 100% آپ کی بات صحیح ہے، کیونکہ اگر اس کا عقیدہ درست ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حساب و کتاب کے لیے جانا، اسلامی نظام ہوتا تو ہاتھ کاٹ دیا جاتا۔ ہندوستان میں کوئی نظام نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں ہے یہ کہ اس کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، اور یہاں بچ گئے تو قیامت کی تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی۔ عقیدہ درست ہوتا تو چوری کرتا وہ۔ دنیا میں جتنا فساد ہے، سماج میں، سوسائٹیوں میں، مجتمعات میں جتنا بگاڑ ہے، سب کی وجہ یہ ہے کہ عقیدہ بگڑا ہوا ہے۔ عقیدے کی اصلاح سے سارے سماج کی اصلاح ہو جائے گی، فرد کی اصلاح ہو جائے گی، امت کی اصلاح ہو جائے گی، اور ترتیب کے حساب سے جس کا تعلق جتنا اونچا، عبادات ہیں، پھر معاملات ہیں، آداب ہے، اخلاق ہے، سیاسیات، سارے پہلوؤں پر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہم اصلاح چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کا سچا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں علم کی روشنی میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امت کے جو ٹھوس علم علماء ہیں اور منہج سلف کتاب و سنت اور اللہ کے نبی کے صحابہ تابعین تبع تابعین کا جو طریقہ تھا کتاب و سنت کو سمجھنے کا، اس نہج پر، اس ڈگر پر چلنے والے جو علماء ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے جڑنے کی، ان سے چپک کر رہنے کی، اور ان کی روشنی میں ہمیں روشنی حاصل کرنے کی اور اس کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم گمراہیوں سے، فسادات سے اور آنے والی مشکلات سے جو قیامت کے قریب اللہ کے نبی نے پیشن گوئیوں میں فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله۔